تمام تعریفیں خداوند یکتا کے لیے ہے۔ ہماری شروعات خدا ہے واحد کے ساتھ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کاریہ کرم کو دیکھنے والے اب سبھی کو خداوند یکتا کا امن اور سکون بنی رہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ عیسائیوں نے غلطی سے اللہ کو مسلمانوں کا خاندانی دیوتا سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اب ہم اللہ شبد کے ارتھ کو سمجھنے کی یعنی لفظ اللہ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں خدا کو پکارنے کا ایک عام لفظ ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں خدا کے لیے استعمال ہونے والا عام لفظ اللہ ہے۔ جیسے ہم انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اردو میں خدا کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، ویسے ہی ایشور کو درشنے والا ایک سامانیہ عربی شبد ہے اللہ۔ دنیا میں ایسے عیسائی بھی ہیں جن کے مادری زبان عربی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، عربی زبان میں بائبل بھی موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں خداوند کے ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ اللہ۔ لہذا اللہ عربی زبان میں خدا کو سندربت کرنے کے لیے یعنی ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک عام لفظ ہے۔ لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کچھ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بائبل کا اللہ الگ ہے اور قرآن کا اللہ الگ ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن ان کے دوارا بنائی گئی نیا نیم اور اس نیا نیم کے عجیب نیا ایشور سدھانتوں کو یعنی نیا خدا کے اصولوں کو سختی سے خارج کرتا ہے، اسویکار کرتا ہے یعنی ریجیکٹ کرتا ہے۔ ان عجیب اصولوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ پرمیشور کے ایکلوتا پتر یشو ہمارے پاپوں کے لیے کروس پر مرے یعنی ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان ہوئے، پھر پنرجیوت ہوئے اور ان کے خون کے مادھیم سے ہی ہمیں پاپوں کی کشما پراپت ہوتی ہے، یعنی ان کے خون کے ذریعے ہی ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ یہ خدا اور ان کے بیٹے کی ہمارے لیے پریم کا پرمان ہے یعنی محبت کا اظہار ہے۔ اگر اسے مان لیا جائے تو سورگ پراپت ہو جائے گا یعنی جنت مل جائیں گی۔ اس طرح کے کئی عجیب سدھانت پورے نئے نیم میں بھرے پڑے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہی قرآن مسترد کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بائبل کا اللہ قرآن کے اللہ سے مختلف ہے۔ لیکن وہ جس بائبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں تناک نام کی ایک کتاب ہے۔ وہ کتاب یہودیوں کی ہے اور اس کا عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن عیسائی لوگ اس تناک کتاب کو لے کر اسے پرانا نیم کا نام دے کر اور اسے اپنے نیا نیم کے ساتھ جوڑ کر اپنی دھرم گرنتھ کی طرح اپیوگ کر رہے ہیں، یعنی اپنی مذہبی کتاب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ چاہے عیسائی پرانا نیم کو اپنے کہیں، لیکن اس کا اور عیسائیوں کا کسی بھی پرکار سے کوئی سمبند نہیں ہے، کیونکہ پرانا نیم عیسائی دھرم کے کسی بھی سدھانت کو سویکار نہیں کرتا ہے، اسویکار کرتا ہے۔ اگرچہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ پرانا نیم ہی عیسائیت کی بنیاد ہے، لیکن پرانا نیم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا یہودی پرانا نیم کا خدا اور قرآن کا اللہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے بہت سے معاملات میں وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔
کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اسی لیے وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ آخری رسول پر بھی تہمت لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آخری نبی نے بائبل کو نقل کیا اور اس کا اصول بنائی، نعوذ باللہ۔ لیکن واقعی جس نے کس کی نقل کی اور ان کی کتاب بنائی، آئیے بھوشیہ میں انہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ مبہم انداز میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دین اسلام کو آخری نبی نے بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، خدا چاہے تو انشاءاللہ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا نگہدار، پرمیشور کی آشیش تم پر ہو، آمین۔